بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر مدد ثواب نہیں ہوتی؟ بعض مددیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نیکی مٹ جاتی ہے اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد بھول کر بھی نہیں کرنی، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ میں پہلا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جس مدد کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، کہیں وہی مدد ہمارے لیے عذاب کا دروازہ تو نہیں بن رہی؟ ہم نے بچپن سے یہی سنا، یہی پڑھا، یہی سمجھا کہ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم نے مان لیا کہ ہر مدد نیکی ہے، ہر ہاتھ بڑھانا ثواب ہے، ہر درد میں شریک ہونا عبادت ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ ہر مدد نہیں ہوتی۔ کچھ مددیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ کچھ رحم ایسے ہوتے ہیں جو رحمت نہیں، زحمت بن جاتے ہیں۔ ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچو، اگر ہر مدد نیکی ہوتی تو پھر نبیوں، صدیقوں اور ولیوں نے ہر ایک کے لیے ہاتھ کیوں نہ بڑھایا؟ کیا وہ رحم دل نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ نہیں، اصل راز یہ ہے کہ اللہ ہر مدد سے راضی نہیں ہوتا۔ کچھ مددیں ایسی ہیں جو انسان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہیں، جن سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، قسمت کا دیا ٹمٹمانے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ لیکن اسی رب نے یہ بھی کہا کہ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ ایسی مددیں جو انسان کو بلندی کی بجائے ذلت میں گرا دیتی ہیں، ایسی سخاوتیں جو دراصل شیطان کے جال میں پھنس جانا ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھ کر مدد کرتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، مگر وہ نیکی نہیں، نیکی کے لبادے میں لپٹی گناہ کی شکل ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے میں کسی کی مدد کر رہا ہوں سو میں نیک ہوں، حالانکہ حقیقت میں بعض اوقات وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، گھر میں بے سکونی اور بے برکتی ڈیرا جما لیتی ہیں، پریشانیاں اس کے گرد دائرہ بنا لیتی ہیں، اور وہ سوچتا رہ جاتا ہے میں تو نیکی کر رہا تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھو، نیکی اندھی نہیں ہوتی، نیکی میں بصیرت چاہیے، پہچان چاہیے کہ کب مدد کرنی ہے اور کب رک جانا ہے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ اگر تم نے ان 7 قسم کے لوگوں کی مدد کر دی تو یاد رکھنا، تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی، تمہاری عبادتوں کا نور ماند پڑ جائے گا اور تم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرو گے۔ مدد کرنے سے پہلے رک کر سوچو، کیا یہ وہ مدد ہے جس پر اللہ راضی ہوگا، یا یہ وہ قدم ہے جو مجھے اللہ کے عرش سے محروم کر دے گا؟ کیونکہ مددیں ثواب نہیں بلکہ سزا کا بیج بھی بن جاتی ہیں، اور جو بندہ انجام کو پہچانے بغیر ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اپنے ہی نصیب کے خلاف تلوار چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک گاڑی روزانہ صبح اس سڑک سے گزرتی ہے جس کے کنارے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جا سکتا تھا، کبھی سجدے میں جھکا ہوا، کبھی رکوع میں، کبھی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف تسبیح پڑھ رہا ہوتا۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی کہ دیکھنے والے کے دل میں عجب سکون اترتا۔ لیکن پھر دن گزرتے گئے، منظر وہی رہا مگر چہرہ بدلنے لگا۔ وہی نوجوان جو کبھی تندرست اور حسین نظر آتا تھا اب کمزور ہوتا جا رہا تھا، رخساروں کی ہڈیاں نمایاں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹ خشک، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ ایک دن جب گاڑی والا وہاں سے گزرا تو دل میں ایک خلش اٹھی، اس نے گاڑی سائیڈ پر روکی، دروازہ کھولا اور سیدھا اس نوجوان کے پاس پہنچ گیا۔ نوجوان نے سلام پھیر کر سر اٹھایا تو گاڑی والا چچکتے ہوئے بولا، بھائی میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں، صبح تمہیں نماز میں دیکھتا ہوں، شام واپس آتا ہوں تو تمہیں پھر اسی جگہ عبادت میں مشغول پاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہارے کوئی جانور ہوں جو ادھر چراگاہ میں ہوں گے، مگر میں نے ہر بار دیکھا
تم اکیلے ہو۔ کچھ دن پہلے تم صحت مند روشن چہرے والے لگے، مگر اب لگتا ہے جیسے ہر دن تمہیں کھا رہا ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ تم کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ یہ سن کر نوجوان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب میرا رازق ہے، وہی کھلائے گا وہی پلائے گا۔ میں نے سجدہ شروع کیا اور رزق کا انتظار کیا، مگر ایک ہفتہ گزر گیا، نہ کھانا ملا نہ پانی۔ میں دن رات عبادت کرتا رہا، مگر اللہ کی طرف سے کوئی روزی نہیں آئی۔ یہاں سے گزرنے والے لوگوں نے بھی کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا۔ گاڑی والا لمحہ بار خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، اللہ نے وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ رازق ہے، مگر اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو اور رزق تمہارے قدموں میں گر جائے۔ اللہ رزق دیتا ہے، مگر انہیں دیتا ہے جو تلاش کرتے ہیں، جو ہاتھوں کو دعا کے بعد عمل کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ سجدے کا مقصد یہ نہیں کہ زمین پر گر جاؤ اور بھوک سے مر جاؤ، بلکہ یہ کہ جھکنے کے بعد اٹھو، دنیا میں چلو، محنت کرو اور پھر دیکھو کہ رب کیسے دروازے کھولتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1، کاہل روحی جو ہاتھ پھیلانے میں تیز مگر عمل میں سست ہوں۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ تو ہمیشہ سوال کے لیے اٹھے رہتے ہیں مگر عمل کے لیے کبھی نہیں۔ یہ وہ سائے ہیں جو دوسروں کی محنت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں مگر خود چراغ جلانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی مدد دراصل ظلم ہے۔ اپنے رزق، اپنی برکت، اپنے سکون پروار کرنا ہے۔ ان کے اندر شکر نہیں، غیرت نہیں، صرف مانگنے کی عادت ہے۔ تم جتنا انہیں دو گے یہ اتنا ہی تمہارا سہارا بننے کے بجائے تم پر بوجھ بن جائیں گے۔ ان کی مدد، ان کے سہارے، ان کے لیے آنسو بہانا، یہ سب تمہیں نیکی نہیں بلکہ ذلت کے قریب لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ان کی مدد پسند نہیں کرتا جو خود کو کوشش نہیں کرتے، جو زمین پر بیٹھے آسمان کے رزق کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ دراصل اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ ایسے کاہل روحوں کی مدد کرنا دراصل ان کے گناہ میں شریک ہونا ہے، کیونکہ تم ان کے سست قدموں کو سہارا دے کر ان کے گناہ کو زندہ رکھتے ہو۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تکبر کے اسیر جو اپنے غرور میں خدا کو بھول بیٹھے ہوں۔ وہ بدبخت روحیں جو اپنے غرور کے خمار میں خدا کو بھول بیٹھی ہیں۔ ان کے دلوں میں شکر نہیں، فقط میں کی آگ جلتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عزت، طاقت، مال سب ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ رب کے ایک اشارے پر مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ ایسے مغروروں کی مدد کرنا دراصل آگ کو تیل دینا ہے، ان کے غرور کو سہارا دینا، گویا خدا کے مقابلے میں ان کے میں کو کھڑا کرنا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے فرمایا ہے، میں تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو رب کے ناپسندیدہ کو سہارا دیتا ہے وہ اس کے قہر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ غرور کے اسیر کی مدد کرنا تمہیں نیکی نہیں دے گی بلکہ تمہارے اعمال کے نور کو جلا کر رکھ دے گی، کیونکہ یہ مدد نہیں، ان کے بت کو پوجنا ہے۔ ایسے لوگوں کو گرا دینا ان کی اصلاح ہے اور اٹھا دینا تمہاری بربادی۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں کے دلدل میں دھنسے بد نصیب جن کے دل ندامت سے خالی ہوں۔ گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہوں وہ بد نصیب جن کے دل ندامت سے خالی ہوں، دراصل زندہ لاشیں ہیں، سانس تو لیتی ہیں مگر روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مگر دل میں بغاوت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کو فخر بنا لیتے ہیں، نافرمانی کو فیشن سمجھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مذاق۔ ایسے بے حیا گناہ گاروں کی مدد کرنا دراصل شیطان کے لشکر کو طاقت دینا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان گناہ کرے اور شرمندہ نہ ہو تو وہ رب کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے، اور جو اس کی ڈھال بنتا ہے وہ بھی اسی اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ ایسے نادم نہ ہونے والے گناہ گاروں کی مدد تمہیں نیکی نہیں دے گی بلکہ تمہارے ایمان کی چمک چرا لے گی، کیونکہ جو دل توبہ کے بغیر ہے وہ شیطان کا مسکن ہے، اور جو اس کے لیے دروازے کھول دے وہ خود اپنے ایمان کو
قید کر لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ایمان کے سوداگر جو وقتی مفاد کے لیے ضمیر کی بولی لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، جن کے دلوں میں دین کی روشنی بجھ چکی ہوتی ہے، یہ وہ بدبخت ہیں جو وقتی فائدے کے لیے حق کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں اور سچ کو روند ڈالتے ہیں۔ ان کے لبوں پر اللہ کا نام ہوتا ہے مگر دل شیطان کی منڈی میں گروی رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا نیکی نہیں بلکہ ایمان کی توہین ہے، کیونکہ جو خود اپنے رب کے حکموں کا سودا کر چکا ہو وہ تمہارے رزق، تمہارے ایمان، تمہاری برکت کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب ایمان تجارت بن جائے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے، اور جو شخص ایسے ایمان فروشوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے وہ خود اس منڈی کا خریدار بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مدد عبادت نہیں لعنت بن جاتی ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، توبہ سے منہ موڑ لینے والے پتھر دل، جن کے دل گناہ پر بھی لرزتے نہیں۔ توبہ سے منہ موڑنے والے وہ پتھر دل انسان جن کے دلوں پر گناہ نقش نہیں بلکہ نقش جاں بن چکے ہوتے ہیں، جن کے کان اذان کی صدا سن کر بھی بوجھل رہتے ہیں، جن کی آنکھیں گناہ پر شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح پر اتنی گرد جما لی ہے کہ اب روشنی ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ان کے لیے گناہ معمول بن چکا ہے اور توبہ اجنبی لفظ۔ جب تم ایسے سخت دل لوگوں کی مدد کرتے ہو تو دراصل تم ان کے زخم نہیں بھر رہے، ان کے گناہوں کو غذا دے رہے ہوتے ہو۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، عشق اندھا رکھنے والے بے شعور دل جو محبت کے نام پر اپنی عقل بیچ دیتے ہیں۔ وہ دل جو عشق کے نام پر اندھے ہو جاتے ہیں وہ دراصل خود اپنے انجام کے گڑھے کھودتے ہیں۔ محبت ان کے لیے عبادت نہیں رہتی، ایک جنون بن جاتی ہے، ایسا جنون جو عقل کو جلا دیتا ہے، ضمیر کو سلا دیتا ہے۔ ایسے لوگ عشق میں سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، وفا اور گناہ کا فرق بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی محبت کے نام پر رب کی نافرمانی کر بیٹھے تو وہ عشق نہیں عذاب کا سودا کر لیتا ہے، اور جو اندھے عاشقوں کی مدد کرتا ہے وہ دراصل ان کے جرم کو طاقت دیتا ہے، ان کے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 7، ناقدری کے پجاری جنہیں نعمتوں میں بھی شکایت نظر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نعمت میں نقص ڈھونڈتے ہیں، جنہیں رزق میں شکایت، آرام میں بھی گلہ ہوتا ہے۔ ایسے دل ناشکری کے اندھیروں میں جلتے ہیں، جب اللہ دیتا ہے تو انکار کرتے ہیں، جب چھینتا ہے تو شکوہ کرتے ہیں۔ ناقدری ان کے دلوں کا زہر ہے جو برکتوں کو جلا دیتا ہے۔ ان کی مدد کرنا دراصل ناشکری کو طاقت دینا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی عطا کو چھوٹا سمجھے تو اس پر فضل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن کی ناشکری ان کی محرومی کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔